کما لیں گے اور آپ کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ میں آپ کو ایک قصہ، آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں بتاتا، ڈیٹ یاد نہیں ہوتی مگر اس وقت 2018 کا الیکشن، اگر تم آفر لگاؤ کیا لگا سکتے ہو؟ حقیقت تلک سچی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مزدور کا کوئی احساس نہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں مزید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب وندہ وندہ کے نام سے۔ آج ہم بہت بڑے شخصیت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، احمد بھٹی نائی کی دکان پر، اس کا شاپ ہے۔ آج ہم اس سے حال وال کریں گے، یہ اپنا ایجوکیشن چھوڑ کر یہ کام نائی کا کیوں کرتا ہے۔ تو چلیں آج ہم احمد بھٹی کے ساتھ ہم موجود ہیں، حال وال کرتے ہیں۔ السلام علیکم احمد بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ احمد بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ احمد بھائی آپ کے میں شاپ پر آج یہاں پر آئے ہوں، تو سب سے پہلے یہاں نائٹ کا کام کر رہے، یہ ہیئر کٹنگ، تاکہ یہ دوسرا بھی کام ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، مطلب کہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ میں اس شعبے میں آیا ہوں کہ میرے بڑے بھائی نے کہا بھائی اس کام میں لگ جائیں آپ، اور اس کام سے 2-4 پیسے کما لیں گے اور آپ کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ بندہ ہے جو نا اپنے گھر والوں کے پیچھے نہ لگے، پیچھے نہ لگے، یہ تو بات اچھی ہے۔ ہاں، اپنی سوچ پر چلے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے کام اپنے میں دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ کہتا ہوں کہ احمد بھائی آپ کو اس شاپ پر کتنا کام ہے، کتنا وقت ہو گیا ہے تقریباً؟ بھائی میرے کو ڈیٹ یاد نہیں ہوتی مگر اس وقت 2018 کا الیکشن تھا، 25 جون 2018 میں الیکشن ہوا تھا۔ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 26 جون کو میں یہاں سے کراچی گیا تھا اور 27 جون 2018 میرا پہلا دن تھا اسلامی۔ اچھا، الیکشن والے دن آپ نے یہی شاپ لگا دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کام میں کیسا اضافہ ہے؟ جی بھائی، یہاں پہ الحمدللہ کام صحیح ہو جاتا ہے اور 2-4 پیسے بن جاتے ہیں ہمارے، اور یہ 2-3-4 میرے پاس کاریگر بھی رکھے ہوئے جو کام کرتے ہیں، میں نہیں بھی ہوتا ہوں کام کر لیتے ہیں اور پھر بھی صحیح ہو جاتا ہے، یعنی کہ زندگی اچھے سے گزرتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں اگر تم آفر لگاؤ کیا لگا سکتے ہو؟ سیل کی طرح لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا ہاں، کوئی تو پھر تو لوگ بہت یہاں پر آ جائیں گے، پھر تو آپ کے پاس پبلک بہت ہو جائے گی، پھر آپ کیا کرو گے؟ تو میرے پاس 3 کرسیاں، لیکن کاریگر ہم چاہ رہے ہیں کام سنبھالنے کے۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پر کیا ریٹ لگاتے ہیں ایک بندے کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا جو یہاں پہ مزدور بندہ بہت ہے، یعنی کہ دیہڑی دار، جن کی یعنی کہ ایک حقیقت تلک سچی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مزدور کا کوئی احساس نہیں۔ ملازم کی تو تنخواہ بڑھا دیتی ہے حکومت، لیکن مزدور کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مزدور کیا کر رہا ہے، وہ کیسے اپنا گھر چلا رہا ہے۔ 500 سے زیادہ گھی کلو ہے اور اس کی 800 روپے ہے اس کی مزدوری۔ اب ہم 200 روپے لیتے ہیں داڑھی یعنی بنانے کے، اور داڑھی اور بال بناتے ہیں ہم 200 روپے لیتے ہیں، لیکن ایک مزدور ہوتا ہے تو ہم وہ جتنے دیتا ہے لے لیتے ہیں، لیکن ہم 200 روپے لیتے ہیں داڑھی بال۔ اچھا، اس کے بعد آپ شاپ کے بعد آپ دوسرا بھی کام کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، دوسرا کام کرتا ہوں، اور میری داخلہ لی ہوئی ہے ڈسپینسر میں، ڈسپینسر کا بھی میں کام کرتا ہوں۔ 1 سال کا جو کورس ہے ہاسپٹل نوشہر فیروز، سول ہاسپٹل نوشہر فیروز میں، اس کے لیے میں نے ٹیسٹ دیا ہوا تھا، نواب شاہ میں سلیکٹ ہو گیا تھا اور وہ بھی ابھی کمپلیٹ ہو گیا۔ صحیح، آپ نے بولا کہ میں قصہ سنانے آیا ہوں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ میں آپ سب کو، یہ اپنے سندھی بھائیوں کو، میں خود سندھی ہوں، اردو اسی لیے میں نے کی ہے کہ جیسے میرے دوستوں کو جن کو بھی اردو اسپیکنگ ہوں گے اور انہیں سندھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، اسی لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دکاندار تھا جس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، بادام وغیرہ، پستے وغیرہ اور دوسرے اتنی رمیاں ہوتی ہیں جن کو سندھی میں بولتے ہیں، تو ان کے پاس وہ دکان تھی۔ اس کے پاس ایک طوطا بھی تھا، اگر آپ کو بھی پتا ہوگا لوگوں کے پاس طوطے ہوتے ہیں تو پھر وہ طوطے جو ہے کہ بولتے ہیں کچھ وقت کے بعد، ہم انہیں سکھاتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں۔ طوطا تھا جو صبح کے وقت اعوذ پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تلاوت کر کے، تلاوت صبح کے ٹائم پہ کرتا تھا، اور ایسی اچھی باتیں کرتا تھا، صاف صاف بولتا تھا جیسے ہم آپس میں بول رہے ہیں، اور لوگوں کا دل بہلاتا تھا، اور اس وجہ سے اس کا دکان بھی اچھے سے چل رہا تھا۔ تو پھر کچھ وقت گزرا، وہ طوطے کی باتیں چل رہی تھی، اس کا دکان بھی اچھے طریقے سے چلتے جا رہے تھے اور اس کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو ایک کام سے جانا پڑا، اس نے اپنی دکان بند کی، طوطا بھی اس نے وہیں پہ چھوڑا اور وہ چلا گیا، اور طوطے کو لگی مزاق
تو وہ شیشے کے تھے، کانچ کے ہوتی نا اتنی دھنیا. تو یہ مالک تو چلا گیا. اب طوطا اڑنے لگا تو یعنی کہ یہ میرے بھی دیکھو سامان پڑا ہوا ہے نا سیلون کا جیسے اوپر تو اس کی ڈھرمیاں نا اوپر پڑی ہوئی تھی. تو پھر طوطا جیسے ہی اڑا تو چیزوں پہ یعنی کہ لاتیں رکھتا گیا تو وہ ٹوٹتی گئی. شیشے کی تھی، اوپر سے ابھی گرے گی کوئی چیز تو ٹوٹ کی جائے گی. ہم کانچ کی کوئی بھی چیز رکھیں ادھر سے گرے گی، نیچے فرش ہے تو ٹوٹے گی نا. تو وہ ٹوٹ گئی. یعنی کہ اس کا قیمتی سامان جو بھی تھا سارا اس نے توڑ دیا. لار آیا دیکھا اتنا سارا نقصان، تو اس کو غریب کو اتنا پٹک کے مارا. وہ یہ جیسے بال ہوتے ہیں نا ان کے اوپر سے جو نہیں بال ہوتے وہ سارے اس کے اڑ گئے. افسوس یار بات، آپ کمنٹ میں لازمی بتانا. ہاں تو اس کے بال سارے اڑ گئے. اب یہ میں کوئی اپنی بات سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک کتاب ہے، میں آپ کو کتاب دکھاؤں. جی آپ مطمئن ہو جائے نا، لوگ مطمئن ہیں تو کمنٹ کرتے ہیں یار آپ مزاق کرتے ہیں. آپ دیکھ یہ مثنوی رومی ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی ہو تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. مثنوی رومی آگے مکمل 6 دفتر، یعنی کہ پہلا دفتر جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے میں نے ابھی دیکھنے کی کوشش کی تھی تو اس میں لکھی. تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اس طوطے اور اس دکاندار کا قصہ. یعنی کہ آپ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ مثنوی رومی تو یہ آپ کو مل جائے گی دادو میں ملے گی. مثنوی رومی میں نے دادو سے لی ہوئی تھی اور یہ تو میں نے سکھر سے لی تھی. یعنی ایک جو ہوتی ہے دفتر والی آپ کو دادو سے ملے گی. یہ کہ تو جب وہ آیا دکاندار اس کو غصہ آیا، اس کے جو بال تھے اس کو مکمل گنجا ٹن کر دی اس کی. یعنی کہ ٹن ہو گئی اس کی. تو پھر اس نے کیا کیا، اس وجہ سے وہ بولنا چھوڑ گیا. تو اس نے بولنا چھوڑا تو دکاندار بڑا پریشان ہوا. کیوں پریشان ہوا؟ کیونکہ وہ صبح کے وقت تلاوت کرتا تھا، لوگوں کا دل بہلاتا تھا، لوگ بہت آتے تھے، لوگ بھی آنا کم ہو گیا. تو پھر اس نے بڑے ہی علاج کرائے اس کے، یعنی کہ حکیموں کو دکھایا، یعنی کہ اس نے اپنی کوشش کی اسے بہتر بنانے کی، لیکن وہ نہیں بولا. تو کچھ وقت کے بعد جو ہے ایک بزرگ آیا جو نیک صاحب تھا، اس کا دل پاک تھا، لیکن اس کی بھی ٹن ہوئی تھی. تو دکان پہ جیسے ہی آیا تو اس نے دیکھا کہ طوطا، پھر اس کی ٹن دیکھ کے بولا. پہلے نہیں بول رہا تھا، اس کی ٹن دیکھی تو بولا. اس نے بولا تم نے بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ مالک نے تمہاری ٹن کر دی جیسے میں نے کام کیا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کی یہ جو میں نے آپ کو قصہ بتایا اس کا یہ بنتا ہے کہ کہانی اور اس کی نصیحت یہ بنتی ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جس وجہ سے بھی آپ کی ٹن ہوئی یا آپ کو کوئی بھی سزا ملی، اس کے لیے آپ کو اپن جو ہے نا دوسروں کو اپنے آپ سے نہ ملائیں. یعنی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ حزب اللہ صاحب بھائی میں آپ کو یہ بتانا، اب دیکھیں کہ آپ کا جو بھی مقام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کامیابی نصیب کرے. اب بھائی کا جو بھی مقام ہے نا، تو یعنی کہ میں ان جیسا نہیں بن سکتا، کتنی بھی کوشش کروں میں ان جیسا نہیں بن سکتا. یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جس مقام میں بھی رکھا ہے اس میں کوشش کریں. ایسا نہ سوچے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے، آپ کا قریبی جو دوست ہیں آپ سوچتے ہوں گے یار میں اس جیسا ہو جاؤں. وہ یعنی کہ طوطے نے اس کو بولا کہ آپ نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس وجہ سے میرے مالک نے بھی ٹن کی میری اور آپ کی بھی کسی نے ٹن کر دی. تو اس کا کہنا یہ کہ اس کا درجہ اور ہے، آپ کچھ اور ہیں کہ دوسروں کو نہ ملائیں. آپ جس کام میں اس میں محنت کریں. اور دوسری بات یہ جیسا نہ سمجھے یاری کہ جو کام کوئی بندہ کر رہا ہے تو یعنی کہ آپ کو بھی ضروری نہیں وہ مل جائے. جس میں کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں. تو بھائی آپ کی یہ اسٹوری تھوڑا سا دھیان سے سنا اور ہیڈ فون لگا کے سنا، اس کی اسٹوری آپ کو بالکل سمجھ آئے گی. اور لاسٹ میں آپ پیغام دے دوستوں کو. دوستوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اپنے سندھی بھائیوں، محنت کریں اور جس کام میں بھی ان کا شوق ہو، کوئی بھی کام ہو، یعنی کہ اگر آپ کو کس جگہ دودھ بیچنا پڑ رہا ہے، کسی دکان کے جو بھی کام ہو، جو بھی کام ہونا محنت سے کریں انشاءاللہ. والدین کا فرمان بردار ہونا بہت ہی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے والدین کا فرمان بردار ہونے کی توفیق. اللہ حافظ. خدا حافظ.